ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے ہمارا دیش آزاد ہوئے آج 78 برس ہو چکے ہیں۔ اسی اپلکش میں ہمارے قاضی ندیم اختر صاحب ہیں، شہر قاضی ہیں۔ ندیم صاحب، آپ کا ہمارا آج بہت بہت سواگت ہے۔ شکریہ۔ قاضی صاحب، بھارت ہمارا جو دیش تھا، آج ہندوستان کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں، انگریزوں نے نام دیا، تو غلام کیسے ہوا؟ آخر اس کے پیچھے کیا کارن رہے اسے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 450 سال پہلے ہسٹری کے جو پنے ہیں ان کو پلٹیے، تاریخ کے اوراق کو ذرا سا پلٹیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے تقریباً 400-450 سال پہلے یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن برپا ہوا، صنعتی انقلاب، جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن جانتے ہیں، یعنی کہ اوদ্যোগিক کرانتی۔ تو جب مشینوں کے ذریعے چیزوں کو بنایا جانے لگا، ان کی پروڈکشن میکینائز طریقے سے ہو گئی، میکینیکل طریقے سے ہوئی، تو وہ بہت تیزی سے بننی شروع ہوئی، اور ان کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کی ضرورت ہر روز پڑتی تھی۔ تو ہندوستان میں اس وقت بادشاہ جہانگیر کا دور تھا۔ جہانگیر کے دور میں ولیم ہاکنس نام کا ایک شخص برطانیہ سے آیا اور ایک جہاز بھر کے وہ سامان لایا۔ اس جہاز کا وہ کیپٹن تھا، اس جہاز کا نام تھا ہیکٹر۔ تو وہ جہانگیر سے ملا، کچھ تحفے تحائف بھی لایا، اس کے ساتھ اور بھی ایک دو لوگ تھے۔ تو ان تحفوں میں غالباً ایک پرنٹڈ کتاب تھی جو پریس سے چھپی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے پریس سے چھپی ہوئی کتاب کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، اور ٹائم پیس تھی، ٹائم پیس کا اس سے پہلے کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ وہ اس نے جہانگیر کو دی اور اس سے یہاں پہ تجارت کرنے کی، اپنا سامان لا کر یہاں بیچنے کی اجازت طلب کی۔ تو جہانگیر کو ان میں سے کچھ تحفے پسند آئے، کچھ نہیں پسند آئے، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ اجازت ان کو دی۔ تو اس طرح سے یہ جہانگیر کے دور سے یہ تجارت ہندوستان میں شروع ہوئی، اور سن 1600 میں برطانوی جو تاجر تھے، انہوں نے یہاں پہ کلکتہ میں ایک کمپنی رجسٹرڈ کی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ سن 1600 کی بات ہے، اور سن 1600 سے اور 1700 تک انہوں نے یہاں پہ کاروبار کیا۔ اور جب ان کا کاروبار یہاں پہ پھیل گیا تو وہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی انہوں نے اپنی جڑیں پھیلانی شروع کر دی۔ انہوں نے بمبئی میں، گجرات میں زمینیں خریدنی شروع کی اور وہاں پہ تجارت کا سامان لے جانا شروع کیا۔ اب ان کو ان کے ساتھ ملک کے بھی کچھ لوگ مل گئے تھے، پیسہ بھی ان کے پاس بہت ہو گیا تھا، ان کا یہاں پہ نیٹ ورک بھی ایک بن گیا تھا۔ تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو آپس میں، جو حکومت کر رہے تھے اور جو محکوم تھے، ان کو آپس میں لڑا کر کے حکومتیں قبضانی شروع کی۔ سن 1757 میں سب سے پہلا معرکہ ان کا بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ ہوا، اور سراج الدولہ اس آزادی کی جد و جہد کا پہلا شہید تھا، جو بہت کم عمر میں 20 سال سے بھی کم عمر تھی جب وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور ان کی جو شہادت تھی وہ اس طرح سے تھی کہ میر جعفر جو ان کا مصاحب تھا، اس کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ پھر شجاع الدولہ کے ساتھ بکسر میں جنگ ہوئی، پھر اودھ میں جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کے ساتھ مارکا ہوا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ انگریز جو ہے اس ہندوستان پہ کسی بھی طرح سے مسلط ہو، حالانکہ شری رنگا پٹنم میں اور کچھ لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ 100 سال کی مہم ہے، 1600 سے 1700 تک، جب انگریزوں نے یہاں پر اپنا قدم جمایا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے۔ اور 1750 کے بعد سے انگریزوں کے ساتھ مخالفت کا دور شروع ہوا، جس میں سب سے پہلا معرکہ، جس کو ہم پلاسی کی جنگ کہتے ہیں، بیٹل آف پلاسی، وہ 1757 میں سلطان سراج الدولہ کے ساتھ ہوئی، جس میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد بکسر میں ہوئی شجاع الدولہ کے ساتھ،
پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اودھ میں. قاضی صاحب اس میں آزادی کے لیے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ ہم غلام ہو چکے ہیں جی تو بڑی تحریکیں چلی ہیں، تو اس میں کون کون سی ایسی تحریک تھی جو چلی ہیں؟ دیکھیے صاحب ایسا ہے 1757 کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، جس میں سب سے پہلے 1760 کے آس پاس ایک فقیر سنیاسی تحریک شروع ہوئی بنگال میں، جس کے متحرک تھے مجنو شاہ. مجنو شاہ نے یہ تحریک شروع کی. اس میں جو ہے اس کی اب میں تفصیل بتانا نہیں شروع کروں گا کیونکہ وقت پھر زیادہ لے لے گا. تو فقیر سنیاسی تحریک شروع ہوئی. اس کے بعد بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں. چوری چورا ایک تحریک شروع ہوئی، پھر چمپارن میں ایک تحریک شروع ہوئی، ایک تیتو میر نے ایک تحریک شروع کی. تیتو میر ایک مجاہد آزادی ہیں. اور غرض یہ کہ ہر ہندوستان کے ہر حصے میں، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، ہر انسان بلا تفرقہ مذہب و ملت اس کا صرف ایک ہی نصب العین تھا کہ کسی طرح سے اس گوری چمڑی والے غیر ملکی غاصب سے ہم اپنے ملک کو آزاد کرا لیں اور ہم اپنی حکومت قائم کریں. ریشمی رومال تحریک بھی تو ان میں سے ایک تھی. ریشمی رومال تحریک 1900 کے اولین دور میں شروع ہوئی. اس سے پہلے تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی تحریکات ہیں. انہوں نے متعدد فتاوی جاری کیے کہ انگریز جو ہے وہ اس کی حکومت میں رہنا، اس کی حکومت میں ملک دارالحرب ہے اور دارالحرب میں مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسی حکومت سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو آزاد کرائیں، اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کے بعد وہ اپنی آزادی کے ساتھ ہندو اور مسلمان یہاں پر رہیں اور اپنی تمام. قاضی ندیم صاحب مسلمانوں کا بڑا نام آتا ہے جنگ آزادی میں، یعنی جب سے اس میں تحریکیں چلی ہیں تو اس میں ایسے کون کون سی شخصیت رہی ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں؟ دیکھیے مسلمانوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک جب چل رہی تھی تو اس میں ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں تھا. یہاں پر ہر آدمی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے متحد ہو کر، یکجان ہو کر لڑ رہا تھا. اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمیں اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے. لیکن اس وقت میں جو مسلمانوں کا اس میں کنٹریبیوشن، اس میں یوگدان، اس کے اندر تعاون، اس میں حصہ رہا ہے، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ وہ دو حصوں میں ہے. ایک حصہ تو وہ ہے جو سن 1700 سے اور 1857 تک ہے. اس کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، اس میں سراج الدولہ بھی آتے ہیں، اس میں ٹیپو سلطان بھی آتے ہیں، اس میں بیگم حضرت محل تو بعد میں ہے، اور یہ تمام لوگ آتے ہیں. اسی طرح سے جب سید احمد شہید کی جو تحریک شروع ہوئی، جس میں وہ 1830 میں بالا کوٹ میں شہید ہوئے، لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی جو لڑائی شروع ہوئی وہ 1857 میں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1818 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی یہ اس کا بنیاد رکھا گیا تھا، آغاز ہو گیا تھا. اس کا آزادی کی تحریک کا بیج بو دیا گیا تھا، جو ہندوستان کے ہر ہندوستانی کے اندر مسلمان یا ہندو کا تفرقہ نہیں تھا. اس بیج کو وہ ایک تناور درخت بن گیا 1857 میں. اور جب انگریز نے وہ کارتوس بنایا جس میں گائے کی چربی تھی اور سور کی چربی تھی، مسلمان کو وہ کارتوس دیا جاتا تھا جس میں سور کی چربی ہوتی تھی، اور ہندو کو وہ کارتوس دیا جاتا تھا جس میں گائے کی چربی ہوتی تھی. اس مذہبی استحصال پہ دونوں کا جو پارا تھا وہ بالکل برداشت سے باہر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ میوٹنی ہوئی. یہ دراصل اس بیج کا اس بیج بونے کا نتیجہ تھا جو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے متعدد فتاوی ہیں جو سن 1800 کے اوائل میں، شروعات میں جو انہوں نے دیے. قاضی ندیم صاحب
क्या आपने बताया अभी 1600 जहांगीर बादशाह जहांगीर के टाइम से अंग्रेज यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत रही या फिर ब्रिटिश हुकूमत रही हमारे शुरू से? देखिए 1857 तक तो कंपनी ने हुकूमत की। कंपनी ने जो हुकूमत की वो क्योंकि कंपनी ताकतवर थी, कंपनी के पास पैसा था, कंपनी ने यहाँ के जो कमजोर हुक्मरान थे उनको हराकर, उनको उन पे गासिबाना कब्जा करके उनको अपने कंट्रोल में लेके बहुत सारे इलाके जो हैं वो कंपनी की हुकूमत में आ गए थे। तो 1857 तक तो यहाँ पे कंपनी की हुकूमत रही, ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1857 में जब म्यूटनी हुई, जिसको हम 1857 का रिवोल्ट कहते हैं, उस 1857 के रिवोल्ट के बाद सब लोगों ने बगैर तफरका हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर बहादुर शाह जफर जो मुगल आखिरी मुगल बादशाह थे उनको अपना लीडर, अपना बादशाह मुकर्रर किया और उनकी कयादत में जंग हुई। उस जंग का नतीजा था कि अंग्रेजों को लगा कि अगर ये इस तरह से हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर लड़े तो हमारी हुकूमत यहाँ पर नहीं जम पाएगी। तो अंग्रेजों ने बाकायदा यहाँ पे फिर ब्रिटिश राज कायम हुआ 1857 में, और ब्रिटिश राज में फिर तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर बिलखुसूस, क्योंकि मुसलमानों का उस तहरीक में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, मौलाना फजल हक खैराबादी, और मेरे पास तकरीबन 100-150 नाम हैं जो लिखे हुए हैं, जिसके अंदर मुफ्ती सदरुद्दीन साहब भी हैं, जिसके अंदर शाह अब्दुल कादिर साहब बदायूनी भी हैं, मौलाना रहमतुल्लाह साहब भी हैं, मौलाना इमाम बख्श सहबानी भी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ये सब नाम हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा नाम हैं जो मैंने वैसे ही जरा सा किताबों में देख के लिखे हैं। तो मुजाहिद आजादी अब्दुल रसूल साहब हैं, शहीद अशफाकुल्ला खां हैं। तो ये सब लोग हैं जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजाया और अलम उठाया, और ये वो लोग थे जिन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। और उसका नतीजा ये हुआ कि चांदनी चौक से और पिशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसपे किसी मोमिन की, खास तौर से किसी दाढ़ी टोपी वाले की लाश न लटक रही है। तो ये मुल्क, इस मुल्क का चप्पा चप्पा आपके और मेरे अजदाद के खून से सींचा हुआ है। हम अपनी तारीख से नावाकिफ हैं। हम अपनी तारीख को, जब कोई कौम अपनी तारीख को भुला देती है तो तारीख उस कौम को भुला देती है। हमें, हमारे बड़ों ने इस मुल्क से मोहब्बत की, उनको इस मुल्क से मोहब्बत थी तो उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमें भी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फलाह और बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको भी इस मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। काजी नदीम साहब, रेशमी रुमाल तहरीक का बड़ा नाम है हमारे इतिहास में। आखिर रेशमी रुमाल तहरीक क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, तहरीक रेशमी रुमाल जो है वो एक बड़ी वुसअत वुसअत नज़र वाली तहरीक थी। मतलब बहुत ब्रॉड माइंडेड तरीके से उस तहरीक को बनाया गया था। उस तहरीक में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब असीर माल्टा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पे ये सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है, ये उस तहरीक के रूह रवां थे। ये दरअसल मक्का मुकर्रमा में इस तहरीक की पैदाइश हुई, और इस तहरीक की पैदाइश इस तरह से हुई कि मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तुर्की, क्योंकि तुर्की में उस वक्त खिलाफत थी, तुर्की की हुकूमत को उन्होंने साथ लिया। उन्होंने रशिया की, रूस की हुकूमत से बात की, उन्होंने जर्मनी की हुकूमत से बात की, उन्होंने अफगानिस्तान से ताउन लिया, और इन सब लोगों ने उनको ताउन दिया कि बरतानवी साम्राज्य को किस तरह से गिराया जाए। और इस रेशमी रुमाल तहरीक का ये था कि एक कोट होता था, उस कोट में रेशम का अस्तर लगा हुआ होता था, और उस रेशम के अस्तर पे प्याज के अरक से या किसी उससे जो है वो एक कोडेड
الفاظ میں وہ ان کا کوڈ ہوتا تھا، میسج کوڈ لکھا جاتا تھا جس کو وہی پڑھ پاتا تھا جو جڑا ہوا ہے۔ جس کو میسج بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے بیچ میں میر جعفر، میر قاسم ہر دور میں رہے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس راز کو فاش کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی اس تحریک کے بہت بڑے روح رواں تھے، مولانا محمود حسن صاحب کے بعد۔ وہ اس کے اندر وہ راز فاش ہو گیا، یہ لوگ پکڑے گئے، مالٹا کی جیل میں بند رہے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ مالٹا کی جیل میں، کیونکہ وہ ان کے استاد تھے تو اس لیے ان کی خدمت کے لیے وہاں رہے۔ پھر یہ بات 1919 کے آس پاس کی ہے، یہ اسی دور کی ہے جب انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی۔ یہ پھر اس کے بعد خلافت موومنٹ ایک وجود میں آیا۔ یہ سب ایک ہی وقت کی باتیں ہیں۔ خلافت موومنٹ وہ تھا جب برطانوی سامراج نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا، اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے ویرودھ میں، اس کے مخالفت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی انہوں نے خلافت موومنٹ شروع کیا، خلافت تحریک، جس میں مہاتما گاندھی بھی شامل ہو گئے۔ مہاتما گاندھی نے اس میں پورے ملک کا دورہ کیا۔ مہاتما گاندھی نے پھر اور مطلب اس سے مسلمانوں کا جو سپورٹ تھا وہ مہاتما گاندھی کو ملا، اور ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک تھی وہ اور زیادہ مضبوط ہوئی، اور اس تحریک کے مضبوط ہونے کے نتیجے میں انگریز 1947 تک ہندوستان کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوا، اور 15 اگست 1947 کو اس ملک نے آزادی کی صبح میں آنکھ کھولی۔ قاضی ندیم صاحب، جنگ آزادی میں جو تحریک چلی ہے اس میں حضرت موہانی صاحب کا ایک بڑا یوگدان ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیے، مولانا فضل الحسن حضرت موہانی صاحب موہان میں جو اناؤ میں ہے ایک قصبہ، اس میں وہ پیدا ہوئے، اور ان کا وہ تحریک آزادی سے اور آزادی کے جتنے بھی وہ تھے متحرک لوگ جو جد و جہد میں شامل تھے، وہ ان سے بہت متاثر تھے، اور وہ بچپن سے ہی آزادی کی جد و جہد میں شامل ہو گئے تھے، لوک منیہ تلک سے بہت متاثر تھے۔ اور 1921 کا جو سیشن ہوا تھا کانگریس کا احمد آباد میں، اس میں جب ہندوستان کی آزادی کی بات ہوئی تو انہوں نے پورن سوراج کا نعرہ دیا تھا کہ ہم کمپلیٹ انڈیپینڈنس، مکمل آزادی لے کر رہیں گے۔ اور جو انقلاب ایک روح ہے، جو ایک آزادی کی تحریک کی جو روح ہے، وہ جو ایک نعرہ ہے، اس سے بہتر نعرہ دنیا کی کسی زبان میں کسی قوم نے نہیں دیا ہوگا جو مولانا حضرت موہانی صاحب نے دیا، اور وہ نعرہ تھا انقلاب زندہ باد۔